ایک ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اگر اسکول کا پڑھنے والا طالب علم دے دے تو اس کی بہت حد تک تلافی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کا استقبال کیا اور جمعیت علماء اس کام کو کر رہی ہے، اور جمعیت علماء کے میری معلومات کے مطابق 30,000 کے قریب مکاتب اس وقت سرگرم عمل ہیں۔ اللہ کھتولی میں بھی چل رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، اللہ مزید اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے اس میٹنگ میں یہ بات کہی، وہاں کہا گیا کہ کوئی کسی کو رائے پیش کرنی ہے، تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ جیسے مکاتب پیش کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیں باضابطہ یہ تحریک چلانی چاہیے، خاص طور سے مسلم آبادیوں میں جہاں قابل اعتبار مسلم آبادی ہے، کہ مسلمان اپنے انتظام کے اپنے ماحول کے اسکول قائم کریں۔ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ صرف مکاتب سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وجہ میں نے یہ رائے پیش کی تھی کہ ایک رپورٹ میرے سامنے تھی، لندن میں گجرات کے رہنے والے ایک صاحب مولانا بھی ہیں اور اسکول کی لائن سے بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کی ایک رپورٹ تھی، بہت چیزوں پر مشتمل تھی، اس کا ایک حصہ سناتا ہوں اور وہ بالکل کھلی بات ہے۔ 6 گھنٹہ ایک طالب علم ہمارا بچہ اسکول میں دیتا ہے، 2 گھنٹے ٹیوشن کے لے لیجئے، ٹیوشن پہ دیتا ہے، 2 گھنٹے موبائل ٹیلی ویژن کے سامنے دیتا ہے، 10 سے 12 گھنٹے اس ماحول میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ مکتب میں مسجد میں آ کر دے دیتا ہے، تو 2 گھنٹے کا ماحول اس پر اثر انداز ہوگا یا 12 گھنٹے کا ماحول اثر انداز ہوگا؟ اس کو ہم کور تبھی کر سکتے ہیں جب 12 گھنٹے کا ماحول بھی اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہو اور اسکول کا ماحول اسلامی ہو۔ جیسے یہاں اسکول کو کے ساتھ ساتھ حافظ بنایا جا رہا ہے، کیوں اس قسم کے اسکول مزید آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات انہیں کیوں نہیں دی جا سکتی ہیں؟ قوم کو جیسے حفاظ کی اختصاص کا زمانہ ہے، سب جانتے ہیں، قوم کو جیسے ابھی ہمارے درانی صاحب نے کہا تھا کہ جن کو مفتی بننا ہے، محدث بننا ہے، وہ اس لائن میں رہیں، بہت اچھی چیز ہے، واقعہ ہے۔ قوم کو متخصصین کی ضرورت ہے، افتاء میں بھی، حدیث میں بھی، تفسیر میں بھی، اور قوم کو اختصاص کے حامل مختصین کی ضرورت ہے، طب میں، میڈیکل لائن میں، انجینئرنگ کی لائن میں، لا کی لائن میں بہترین لائرز ہونے چاہیے ہمارے پاس۔ میں ایک نظیر پیش کروں، بنگلور میں یا کرناٹک میں برقعے کی اور حجاب کی بات آئی، ایک اسکول سے اٹھی، سپریم کورٹ کا مقدمہ پہنچا ہوا ہے، شاید اب تک فائنل نہیں ہوا، جو ٹیم وکلا کی اسے ڈیل کر رہی ہے اور مقدمے کی پیروی کر رہی ہے، کم سے کم میرے لیے تو یہ شرم کی بات ہے کہ اس ہائی کلاس اور اوپر کے لیول کے 1 نمبر کے ایک تو معاونین ہیں جو سینئر ایڈوکیٹس کی ٹیم ہے، میرے علم کے مطابق 10 ہیں وہ سینئر، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہترین وکیل کیوں نہیں ہو سکتے جو اپنے مقدمات کو اچھی طریقے سے پیش کر سکے؟ میں مزید نہیں جانا چاہتا، یہ ادارہ جن حالات سے گزر رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ادارے کے ذمہ داران کے مقدمات کی پیروی کرنے والے جو حضرات ہیں ان پر غور کر لیا جائے کہ جونیئر درجے کے مسلمان ہیں یا سینئر درجے کے مسلم وکلا کی ٹیم ہے، تو مسلم وکلا کی ٹیم سینئرٹی حاصل کر کے اور اعلیٰ طبقے کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ انجینئرنگ کی لائن ہو، کوئی بھی لائن ہو، ہر لائن کے مختصین متخصصین کی اختصاص رکھنے والے کی قوم کو ضرورت ہے، اور ہم اگر آگے بڑھیں گے تو قوم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، قوم کبھی ہمیں مایوس نہیں کرتی ہے۔ آخری بات ایک کر دوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس پوری آیت پر گفتگو تفصیل سے کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کبھی کریں، لیکن موقع نہیں، وقت نہیں۔ اس میں کہا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں میں کہ ایک رسول تمہارے پاس آئے ہیں، اور عزیز علیہ ما عنتم، ان کے اوپر وہ حالات بڑے سخت اور دشوار گزرتے ہیں جو امت کو پیش آتے ہیں، تم کو پیش آتے ہیں، یعنی پریشانیاں امت کو پیش آتی ہیں تو وہ نبی کے اوپر دشوار گزرتے ہیں۔ مفسرین نے اصول فقہ کی ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص، اس اشارت النص سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ کام کرنے والوں کا ساتھ دینے والے پر بھی پریشانیاں آئیں گی، اور جب کام کرنے والے ہوں گے ان پر تو ضرور پریشانیاں آئیں گی۔ اب اس سے نمٹنا کیسے ہے وہ آگے رہنمائی کی گئی ہے،
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے ساتھ رحمت اور رحمت کا معاملہ کیجئے، پھر دیکھیے کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ اخیر میں پھر معذرت پیش کرتا ہوں کہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہاں سے رخصت ہوں گا، اور ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی اور ان کی ٹیم، درانی صاحب، مولانا وسیع صاحب اور دیگر حضرات کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، قدم قدم پر اللہ کی نصرت شامل حال رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔